یہ نااہل ہیں، نالائق ہیں، نکمے ہیں، نکٹو ہیں، کرپٹ ہیں، ڈسونسٹ ہیں، سلگش ہیں، ایکسٹراویگنٹ ہیں، نان سنس ہیں، نان ڈیلیوربل۔ آئینی اداروں کی لاشیں بکھیر دی ہیں پی ٹی آئی نے۔ جے آئی ٹی تحقیق کرے لیکن تذلیل نہ کرے۔ جے آئی ٹی نون لیگ کی وجہ سے نہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کنٹروورشل ہوئی ہے۔ طیارہ سازش کیس کی صورت میں ہو چکا ہے، ہمارے اپنے ساتھ ہو چکا ہے، سلطانی گواہ پیش کیے جا چکے ہیں۔ کوئی غیر قانونی کام کرنے سے پہلے جو ہے آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ کل کو انہی عدالتوں کے کٹہروں میں آپ کھڑے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آسمہ چودھری۔ آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جے آئی ٹی کے سامنے پیشیاں ہوتی ہیں شریف خاندان کی افراد کی، اور جب وہ پیش ہوتے ہیں تو خاص جارحانہ موڈ بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا ہی آج حسین نواز صاحب چھٹی بار جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 پیشیوں کے صرف سوالات تھے جو کہ 6 پیشیوں میں ان سے پوچھے جا رہے ہیں۔ خاص جارحانہ موڈ میں دکھائی دیے۔ کل مریم نواز کی بھی پیشی ہے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، کیپٹن صفدر صاحب بھی اس جے آئی ٹی میں پیش ہو چکے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ جے آئی ٹی جو اپنی تحقیقات کر رہی ہے اور اس کا رخ خصوصاً اب موڑ دیا گیا ہے حدیبیہ پیپر ملز کی جانب۔ اسی حوالے سے چیئرمین نیب کو بھی طلب کیا گیا، اور ساتھ میں دیکھا جا رہا ہے کہ قطری شہزادے سے انٹرویو کے لیے جے آئی ٹی کے 2 اراکین قطر روانہ ہو چکے ہیں۔ بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ حکومت کو جے آئی ٹی کے پیچھے ایک تعصب کی بو آ رہی ہے، سازش کی بو آ رہی ہے، انتقام کی بو آ رہی ہے۔ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ حکومت کے ایسے گلے شکوے کیوں ہو رہے ہیں، اور اتنے جارحانہ انداز میں جے آئی ٹی پر جو حملے کیے جا رہے ہیں؟ کیا اس کے بعد جو رپورٹ آئے گی وہ حکومت کو منظور ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسی پہ مزید ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں آج کے کچھ اہم پوائنٹس کی جانب۔ حسین نواز چھٹی بار جے آئی ٹی کے سامنے پیش۔ طویل ترین تفتیش کا ایک اور اہم مرحلہ، شکوے شکایات کا سلسلہ جاری۔ قطری شہزادے سے انٹرویو کے لیے جے آئی ٹی کے ممبران دوحہ پہنچ گئے۔ کیا تحقیقاتی ٹیم مطمئن ہو سکے گی؟ وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز کل جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گی۔ کیا ایک نئی سیاسی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے؟ عمران خان آج بھی پیش نہ ہو سکے۔ چیف الیکشن کمشنر نے جواب کی عدم موجودگی میں بھی فیصلہ سنانے کا عندیہ دے دیا۔ نون لیگ کے چہرے اور لہجے بتا رہے ہیں کہ اندر کوئی گڑبڑ ہے، کسی بھی غیر آئینی عمل کی حمایت نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی بھی بول پڑی۔ جی ناظرین، اپوزیشن کا یہی کہنا ہے کہ وہ کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن حکومت اس خوف کا شکار ہے، اور یہ خوف ان پر کیوں طاری ہے؟ 10 جولائی کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت کم دن رہ گئے ہیں، آخری کاؤنٹ ڈاؤن اس وقت شروع ہو چکا ہے، اور جے آئی ٹی کو اراکین ہیں ان کو ملائن کرنے کا یہ سلسلہ ڈے 1 سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ جاری ہے، اور تقریباً 60 دنوں تک یہ سلسلہ شاید جاری ہی رہے گا۔ اسی پہ مزید ہم بات کریں گے۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے میاں جاوید لطیف صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شیب، مصطفیٰ نواز کھوکر، میاں محمود رشید موجود ہوں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بات ہوگی جے آئی ٹی کے حوالے سے، اور آج حسین نواز جب دوبارہ وہاں پہ پیش ہوئے، اور تقریباً چھٹی پیشی تھی جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 پیشیوں کے سوالات تھے جو کہ 6 پیشیوں میں سامنے رکھے گئے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور طیارہ ہائی جیک کیس دوبارہ سے ہم بننے نہیں دیں گے۔ ان کا اشارہ کس ادارے کی جانب ہے اور کن افراد کی جانب ہے، اس پہ مزید ہم بات کریں گے۔ اور کیا مزید اب 6-7 دنوں میں جے آئی ٹی مزید کنٹروورشل ہوگی؟ قطری شہزادے کے پاس بھی وہ چلے گئے ہیں 2 اراکین جے آئی ٹی کے، اسی پہ مزید ہم بات کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں کو ویلکم کہتے ہیں۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب میاں جاوید لطیف صاحب، سینئر رہنما رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ میاں محمود رشید صاحب، قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما
رہنما آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں. میاں صاحب یہ JIT میں جتنی پیشیاں اور اندر کا غصہ باہر آ کے جب نکلتا ہے, کل ہم نے ڈار صاحب کی بھی ایک جھلک دیکھ لی اور آج حسین نواز بھی خاصے وہ احتجاج کرتے ہوئے بھی دکھائی دیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 پیشیوں کے سوالات ہیں, 6 پیشیوں میں پوچھے گئے. کیا اعتراض یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ بار بار کیوں بلایا جا رہا ہے؟ نہیں آسماں, بات یہ ہے کہ اندر کا غصہ یا اندر کی تکلیف یہ ہے کہ ماضی گواہ ہے پاکستان کا کہ جب بھی پاکستان جو ہے وہ ٹریک پہ چڑھتا ہے تو کوئی نہ کوئی سازش ہوتی ہے, اور یہ سازش جو ہے وہ لیاقت علی خان, یہ شہید سہروردی, یہ ذوالفقار علی بھٹو, یہ سازش نواز شریف, یہ ہوتی رہی ہیں. اور یہ اس کون کے کرتا رہے؟ تاریخ تو گواہ ہے کیونکہ جب بھی ایسی سازش ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک ڈکٹیٹر آتا ہے, تو یہ پھر ابھی بھی وہیں سے سازش ہو رہی ہے. جی آسماں, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ عالمی سازش جو ہوتی ہے یہاں سے کوئی نہ کوئی کندھا تو پیش کرتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ عالمی سازش جو ہے وہ ہوا میں کام کر جاتی ہے. یہاں کچھ پولیٹیشین کندھا دیتے ہیں, کچھ اداروں میں کام کرنے والے کچھ لوگ کندھا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کو ہمیشہ نقصان ہوتا آ رہا ہے. آج ہم کیوں چیخ رہے ہیں؟ ہم اس لیے چیخ رہے ہیں کہ ان اداروں کی آزادی کے لیے ہم نے بڑی قربانی دی ہے. ہم نے قربانیوں کے بعد آزادی ملی ہے ان اداروں کو, استحکام آیا ہے ان اداروں میں. تو آج پھر اگر ان پہ انگلیاں اٹھیں کسی ناانصافی سے یا کسی سازش کا حصہ بن جائیں کچھ چیزیں, تو اس سے ہمیں زیادہ تکلیف ہوگی. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن کیونکہ یہ تو کورٹ کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے نا سر, یہ بھی چیزیں واضح ہیں. اور آپ اداروں کے استحکام کی بات کرتے ہیں, جب آپ ہی ریکارڈ میں آپ کے ادارے ہی ٹیمپرنگ کریں گے تو پھر انگلیاں وہاں پہ بھی اٹھیں گی دوسری جانب بھی. اگر آپ ٹیمپرنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس JIT میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, انہوں نے جس ڈپارٹمنٹ سے یہ آئے لوگ ہیں ان پر عدم اعتماد کیا. یہ 4-6 لوگ کو پوتر تو نہیں ہے نا کہ باقی سارے ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ گناہگار ہیں اور یہ پوتر ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ٹیمپرنگ کی بات کی گئی ہے حدیبیہ چودھری شوگر مل کے حوالے سے غالباً, اور 2011 میں جب یہ کہا گیا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے اور اس وقت یہ باتیں اٹھی پیپلز پارٹی کے دور میں, تو جب اس کی ہیئرنگ ہوئی, جب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ زبردستی کا احتساب کیا جا رہا ہے. ایک اور چیز میں یہ کہوں گا کہ 2013 سے پہلے جس چیف جسٹس کی آزادی کے لیے, اس کی بحالی کے لیے, جس ادارے کی بحالی کے لیے لوگوں نے قربانی دی تھی, اس کے بیٹے کا کیس آیا تو اور طرح ٹریٹ کرو, اور جنرل مشرف کا آیا اور طرح سے کرو, اور سویلین کا آئے تو اور طرح. یہ آپ شکایت کر رہے ہیں, یہ کہ ادارے سے بھی اور عدلیہ سے بھی سر وہ شکایت کر رہے ہیں کہ باہر کے لوگوں کے لیے الگ سی چیزیں رکھی جاتی ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ JIT متنازع تو بنا دی جتنا بنا سکتے تھے, لیکن اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو واضح کروں, JIT متنازع بنانا تو اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے, لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ یہ پاناما کا کیس تو باہر سے چلا, 400 لوگوں کے نام تھے اس میں. میاں صاحب کے اوپر سب سے پہلے قرآن نکلا اس وجہ سے کہ وہ وزیر اعظم ہیں, اور ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ باقی 399 لوگوں کا احتساب وہ کرائیں گے. ان کی ذمہ داری ہے اسٹیٹ کے ریاست کے ساتھ, اگر وہ وفادار ہیں تو وفاداری کا تقاضا ہے کہ ان 399 کے پیٹ سے ان کا پیسہ نکلوائیں. جیسے نعرے لگاتے رہے ہیں کہ ہم زرداری صاحب کے پیٹ سے نکلوائیں گے, یہ کریں گے. وہ الیکشن کے دن تھے, نعرے لگائے, بعد میں آ کے تو ادھر بھی مل گئے ادھر بھی مل گئے, نہ اپنا احتساب نہ ان کا احتساب. تو وہ تو ہونا چاہیے. جب آپ خود احتساب سے گزر جائیں گے اور دوسروں کے احتساب کریں گے تو پھر مشرف کے باہر پیسے ہیں اس کا بھی حساب ہونا چاہیے, اور پھر کسی اور کے بھی پیسے ہیں تو اس کا بھی حساب ہونا چاہیے. تو حکومت نے کرنا نا, پھر حکومت کرے پیسوں کا حساب. اب چیز یہ ہے کہ اس میں سازش ہے کیا. سازش صرف اتنی ہے کہ جی آپ کے ایسٹس باہر ہیں, آپ اس کے یہ کاغذات دے دیں تو سازش ختم ہو گئی. آپ کہیں جی میں نے جائز میرے ایسٹ تھے, میں نے یہ اس طرح جا کے منی ٹریل ہی مانگ منی ٹریل مانگے نا سر, وہی تو وہ منی ٹریل سامنے رکھ دیں تو سازش کے غبارے میں سے ایسی ہوا نکلتی ہے کہ دوبارہ نام ہی کوئی نہیں لے سکتا. لیکن ایک طرف آپ منی ٹریل بھی نہیں دیتے, 13 سوال آپ کے سامنے رکھیں گے, ان کے جواب بھی نہیں دیتے, پھر جو پوچھتا ہے تو اس کے اوپر سازش کے الزامات عائد کرنے شروع کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں دیوار سے بھی لگایا جا رہا ہے. اب خرابی ہوئی کہاں ہے؟ دیکھیں شروع معاملہ وہاں سے ہوتا ہے کہ ایک سٹنگ وزیر اعظم ہے, ان کے اوپر الزام ہے, 4 سال سے وہ وزیر اعظم ہیں, اور وہ تمام ادارے جن کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اعتماد کیا جانا چاہیے اور ان میں سے پوتر نہیں نکلے,
ان میں سارے پوتر تو میاں صاحب نے خود بھرے. آج اب ایک FBR کا بھی پوتر اس میں لگا دیا, بالکل لگا دیا, بالکل چیئرمین نے پوتروں کا تو انبار انہوں نے اندر ڈالا ہوا ہے. وہ ادارے کام کے رہے نہیں ہوئے, یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں موجود ہے. سر بالکل ابھی ریسنٹلی بھی اب ججز نے کہا تھا کہ بڑی اچھی اداکاری کر رہے ہیں 3 اداروں کے سربراہ, وہ تحقیقات کے قابل ہی نہیں رہے ہوئے. اچھا, یہ تو حال 4 سالوں میں ان کا کر دیا. اب آپ وزیر اعظم بن کے بیٹھ کے اوپر کہیں کہ میرے کاغذات میں تو کوئی کسی ادارے سے آپ کو مدد مل سکتی ہے, کوئی تعاون مل سکتا ہے کسی سے. سارا جو لڈو بانٹے گئے وہ اس بات پہ کہ JIT بن گئی, اور وہ JIT جس پہ لڈو کھائے گئے وہ JIT دینی تھی ان اداروں کے ہیڈز جو ہیں انہوں نے, اور اس میں کنویننٹلی ایک کلین چٹ دے دینی تھی. صحیح. خرابی وہاں ہوئی جہاں JIT سپریم کورٹ نے خود بنا, سپریم کورٹ نے کہا اور ہم اس کے پیچھے کھڑے. اس کے بعد پھر جو JIT کا حال ہوا آج دن تک, وہ سب کے سامنے, وہ سوائے ان کو بلڈ ریلیشن کی گالیوں کے وہ نہیں نکالی جاتی, باقی ہر کچھ کیا کہا جاتا ہے. بالکل. کھوکھر صاحب, یہ سازش کی بو آپ کو بھی آ رہی ہے کہیں سے؟ وہ کہہ رہے ہیں نا کوئی کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتوں کے کندھے بھی استعمال ہوتے ہیں, تو کیا لگ کیا رہا ہے اس وقت, موڈ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ میاں صاحب سے بصد احترام, انہوں نے جو اپنا مقدمہ پیش کیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف سازش اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم پاکستان کو ٹریک پہ چلا رہے تھے. اب پاکستان کو یہ کیسا ٹریک پہ چلانا ہے, جیسے انہوں نے ایک مقدمہ پیش کیا اس میں جیسے کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں. ہمارے ہاں انرجی کرائسس یہ ختم کر چکے تھے, اس ملک کے ایکسپورٹس کو یہ بڑھا چکے تھے, ملک میں جاب لیسنس یہ ختم کر چکے تھے, امن و امان مکمل طور پہ ریسٹور کر چکے تھے, یہ ساری چیزیں کر چکے تھے, اس لیے ان کے خلاف سازش ہوتی. تو بات سمجھ میں بھی آتی. وہ سی پیک بھی ہے. دیکھیں, یہ ایک سی پیک کو اس چیز کے ساتھ جوڑنا ایک بذات خود ایک بڑی ایک کانسپریسی تھیوری کو بہت لمبا سٹریچ کرنے والی بات ہے. ایک انٹرنیشنل سکینڈل ہے, انٹرنیشنل سکینڈل میں آپ کا نام آتا ہے, اور نام آنے کے بعد پاکستان میں ہمیں انسٹیٹیوشنل فیلئر نظر آتا ہے. ہونا تو اصولاً قانون کے تحت, ضابطے کے تحت یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر FBR خود سے تحقیق کرتی کہ یہ 400 پاکستانیوں بشمول وزیر اعظم کا نام اس میں آیا. نیب کس لیے ہے؟ نیب جیسا ادارہ موجود ہے. نیب کرتی, اس میں FIA کرتی, سیکیورٹی نہیں, خود سے بھی نیب خود سے بھی کر سکتا ہے, حکومت کا ریفرنس بھیجنا ضروری نہیں ہے. تو یہ سارے جو ادارے تھے پاکستان میں جن کو تحقیق کرنی چاہیے تھی, انہوں نے تحقیق نہیں کی, کیونکہ مد مقابل جو شخص تھا وہ اس ملک کا حکمران ہے. تو انسٹیٹیوشنل فیلئر ہمیں نظر آیا. اب اس وقت سے لے کر آج تک کانسٹنٹلی حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے ڈیلیبریٹلی ٹو ملائن JIT اینڈ سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کے ججز کی کامیاب بالکل نہیں ہوئے. دیکھیں, یہ کامیابی جو ہے یہ آپ صرف میڈیا کے حد تک دیکھ رہے ہیں, یہ اپنی شکایات لے کر سپریم کورٹ کے پاس بھی گئے. انہوں نے پہلی دفعہ شکایت لے کر گئے جب طارق شفیع صاحب سے انویسٹیگیشن ہوئی, اور پھر وہ ان کی شکایات اور پھر تصویر کے ایشو, دونوں دفعہ ان کی جو ایلیگیشنز تھیں وہ سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کی. اور ریجیکٹ نہ صرف کی بلکہ اس کے اندر اور مزید باتیں جب کھل کر سامنے آئیں تو پتا چلا کہ یہ تو ریکارڈ ٹیمپرنگ بھی یہاں پر ہو رہی ہے. تو تب سپریم کورٹ نے, کچھ ججز نے ریمارکس میں کہا کہ یہ تو اس طرح جس طرح سیسیلین مافیا اس ملک میں کام کر رہا ہے. تو ان کی طرف سے ایک کانسٹنٹ ایک اسٹریٹجی کے تحت JIT کو, سپریم کورٹ کو ملائن کرنے کی کوشش ہے, جس میں یہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے, صرف میڈیا اور کچھ خبریں چھپانے سے. خبروں کی حد تک آپ کو ایسا لگ رہا ہے. میاں محمود رشید صاحب, سر یہ باہر جب JIT سے جو بھی اراکین نکلتے ہیں, چاہے نواز شریف صاحب ہوں, اسحاق ڈار صاحب ہو گئے, حسین نواز ہو گئے, ایک واضح جو ہے نا عمران خان ٹارگٹ ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. عمران خان جو ہے ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں جمہوریت کو, ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں سسٹم کو. تو یہ JIT سے جب باہر نکلے جاتے ہیں تو غصہ سارا عمران خان کے اوپر کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ آسما تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں عمران خان ہمیشہ ان کی جدوجہد جو ہے وہ بھی لکھی جائے گی کہ یہ کیس جو ہے اتنے طاقتور ترین جو حکمران طبقہ ہے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ یہ حکمران ایلیٹ اس طرح سے وہ قانون کے سامنے انہیں سرنگوں ہونے پر مجبور کیا جائے. تو یہ عمران خان کی جدوجہد کو پوری قوم سلیوٹ کرتی ہے کہ وہ کنسسٹنٹلی وہ آخری حد تک تیار تھے جانے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سو موٹو ہے, اور یہ نہ میں نے الزام لگایا ہے, یہ ایک چیز کا انکشاف ہو گیا ہے. ہمیں اس کا بتا دیں کہ یہ اربوں روپیہ 90 کی دہائی میں میاں نواز شریف نے کیسے یہ پراپرٹیز خریدی ہیں, بات ختم ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ غصہ ہے عمران خان پر کہ عمران خان نے تسلسل کے ساتھ بڑا ڈٹرمنڈ ہو کر, بڑا بولڈ ہو کے اپنی کشتیاں جلا کے کہا کہ یہ احتساب کا جو ڈرامہ رچ رہا ہے پچھلے 70 سال میں کسی کا کوئی احتساب نہیں ہوا, اور احتساب اس وقت تک کسی اور کا ہو نہیں سکتا جب تک حکمران طبقے کا احتساب نہ ہو. اب ایک چیز جب رنگے ہاتھوں کو بندہ پکڑا جاتا ہے تو ہماری تو صرف یہ کوشش تھی کہ جو انکشاف ہوا ہے, جو ان پر الزام لگے ہیں,
ان الزامات کے جواب میں وہ اپنی وہ ساری چیزیں پیش کر دیں. بدقسمتی سے وہ خود میاں نواز شریف صاحب نے اپنا کیس خراب کیا 3 دفعہ قوم سے خطاب کر کے, پارلیمنٹ کے اندر خطاب کر کے, پھر ان کی فیملی کے تمام ممبرز نے جو اعترافات کیے ان میں جگہ جگہ کنٹراڈکشنز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اپنا کیس بگاڑنے والے خود ہیں, اور عمران خان پر غصہ ہے کہ عمران خان اب بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اگر ان کا خیال ہے کہ جے آئی ٹی کو دھمکا کر, سپریم کورٹ کو دھمکیاں دے کے, فوج کو گالیاں دے کے, اور یہ ڈنڈورا پیٹ کے کہ کوئی انٹرنیشنل کوئی کانسپریسی ہو گئی ہے, تو وی آر ہیئر ٹو فیس. چلیں ہم ہر طرح کی سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کل مریم نواز صاحبہ بھی پیش ہو رہی ہیں جے آئی ٹی کے سامنے, اور چیئرمین نیب کو بھی کل طلب کر لیا ہے جے آئی ٹی نے کہ وہ حدیبیہ پیپر مل سے متعلقہ سارا ریکارڈ جو ہے سامنے لے کر آئیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے مریم نواز کی جو کل کی پیشی ہے نون لیگ زیادہ جارحانہ ہوگی؟ کیا بیٹیوں کو بھی بلایا جا رہا ہے؟ یہ چیز بری ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیے آسما بات سنیں, مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ رسپونڈنٹ نمبر 6 ہیں اس کے اندر, پورے کیس کا مرکزی کردار ہیں, اور سپریم کورٹ نے جو 13 سوالات فریم کیے ہیں جو جے آئی ٹی کا مینڈیٹ ہے کہ وہ ان سوالات کے جوابات لیں, تو اس میں 7واں سوال کے اندر یہ نیلسن اور نیسکول کہ اس کی بینیفیشری جو ٹرسٹی ہیں وہ کون ہے, مالک اس کی کون ہے. تو اس میں جب بات آئے گی تو بات تو مریم نواز کی وہیں سے شروع ہوتی ہے. ان کے بھائیوں نے کہا ہماری بہن اس کی ٹرسٹی ہے. مریم نواز نے خود ایڈمٹ کیا کہ میں ٹرسٹی تو ہوں لیکن میں بینیفیشری نہیں ہوں. تو ان کے بلائے بغیر جو ہے انویسٹیگیشن مکمل کیسے ہو سکتی ہے؟ رہی بات یہ کہ انہیں کیوں بلایا گیا ہے؟ بھائی محترمہ بے نظیر بھٹو یہاں دھکے کھاتی رہی ہیں ہر جگہ پہ, باقی خواتین پیشیاں بھگتتی رہی ہیں. شرمیلا کا آپ دیکھ لیں کیا حال ہوا تھا, شیلا رضا ہیں, بے نظیر بھٹو ہیں, سیاسی جدوجہد رہی ہے خواتین ان کو بلا لیا عزت و سر. احترام کے ساتھ. محترمہ فاطمہ جناح تک کو نہیں چھوڑا گیا, ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بھی ایک تاریخ ہے. لیکن بیگم کلثوم نواز کا بھی نام لیں. چلیں بیگم کلثوم نواز صاحبہ, ان کی بھی بڑی جدوجہد تھی جب میاں صاحب جیل میں تھے. تو مریم نواز صاحبہ کو بلانے پہ زیادہ اعتراض ہے نون لیگ کو, کیوں بلا؟ دیکھیں پولیٹیکل فگر تو ہو گئی, وہ آتی ہیں میٹنگز چیئر کرتی ہیں. آسما بات یہ ہے کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, ہمیں اعتراض اس پہ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ بڑی لمبی سٹرگل ہے عمران خان کی. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ 4 سال سے اس کی ایک ہی سٹرگل ہے کہ میں نہیں مانتا, مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا لہذا میں نہیں مانتا. لیکن سر آپ کو عدالتوں میں تو لے آئے, عدالتوں تک تو لے آئے, یہی تو سازش ہے, سامنے تک تو لے آئے. میں کہتا ہوں یہی تو سازش ہے آسما. کہ دیکھیں ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلی نا دھاندلی کی, تو اس کو پذیرائی نہ ملی, اس کو پبلک نے اس طرح سپورٹ نہ کیا, تو پھر نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی تحریک کا اس کو نام دیا گیا, اور پھر اس کو ایک رنگ بھر کے, اور اس کے بعد جب ہو گیا نا پھر سر اگلی بات بھی کریں, ایک ڈکٹیٹر بھی آ گیا. اب کیا ہوگا؟ اب کوئی عدالتی فیصلہ آتا ہے, ابھی کسی ڈکٹیٹر کی آپ کو سازش دکھائی دے رہی ہے؟ کہ جب شروع میں اس طرح کی سازش تیار ہوتی ہے, سازش تحریک شروع کوئی کی جاتی ہے, تو اس وقت یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اس کے بعد سر ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ہی ہوا ہمیشہ. فوج آئیے نا, آپ کھل کر بولیں فوج آئیے. یہ آج نئی بات نہیں ہے, یہ عمران خان, طاہر القادری, پیپلز پارٹی, یہ شیخ رشید, یہ سارے جتنے لوگ سارے یہ فوج کو بلانے کے لگے. ایک سیکنڈ, یہ سارے لوگ 98 میں بھی اکٹھے ہوئے تھے, اور اس کے نتیجے میں مشرف آئے تھے. اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا پہلے احتساب پھر انتخاب, یہ بینر لگے تھے. اور آج بھی جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو عوام کے رد کیے ہوئے لوگ ہیں, اور یہ چور دروازے سے ایسی باتیں کرنے جا رہے ہیں. میں جلد سب سے وہی کوئکلی ایک کامنٹ ضرور اس پہ کریں, میں بریک پہ جانا ہے کیونکہ میاں صاحب اگلی بات نہیں کر رہے. بریک کے بعد بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا, لیکن اس وقت میں صرف اتنا کہہ دوں کہ فوج تو آتی ہے اس کے بعد, کہ یہ نون لیگ کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن فوج آئے گی نہیں. آئے گی نہیں, بالکل. خواہش ضرور ہے کہ دیکھیں جی شہادتیں کسی قسم کی تو چاہیے, سیاسی شہید بننے جا رہے ہیں. یہ میری خواہش نہیں ہے, زور لگا رہے ہیں, ایسا نہیں. اور اسی نظام کو ہم نے امپروو کیا. یہ کوئی ہماری خواہش نہیں ہے, ہم تو جو خدشے ہیں, خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ جواز پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ حسین آندے تھے. میاں صاحب تقریروں میں کہتے رہے کہ جی میں اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. پیش کیا تو خندہ پیشانی سے چلتے رہے. آپ کیوں کیاس پیدا کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہو کہ اس کیاس کے نتیجے میں کچھ اور, لیکن وہ ایسے خدشات کے ساتھ. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. جمہوریت کی جنگ نہیں ہے, یہ کرپٹ آدمی کو اکاؤنٹیبل بنانے کی جنگ. اگر پھر کرپٹ آدمی کی ہے نا, تو مجھے یہ بتائیں کہ زرداری سے زیادہ کوئی کرپٹ ہوگا
चौधरी बरादरान से ज्यादा कोई करप्ट होगा, शेख रशीद से ज्यादा कोई करप्ट होगा, जहांगीर तरीन से इमरान खान से कोई ज्यादा करप्ट होगा, जवारी जो है एक बद अमल जो है, एक बद किरदार जो है, उससे ज्यादा भी कोई मुतनाज़ा बंदा होगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ये कहता हूं आपसे बड़ा बद किरदार भी कोई है जिससे उन सबसे ज्यादा करप्ट ये हुकूमत है जो इनका एहतसाब कर रही है। जमातें बदली हो, जो अपनी किसी जमात से वफादारी ना कर सका हो, उसका क्या कहना है? चले हम इसी पे मजीद बात करेंगे। हुकूमत के बहुत सारे खदशात हैं कि सियासी जमातें मिलकर इनके खिलाफ साजिश कर रही हैं और इस साजिश के नतीजे में हमेशा डिक्टेटर ही आता है। क्या अभी ऐसा कुछ होने जा रहा है? इसमें मजीद हम बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है करप्शन और एहतसाब के हवाले से। जब एहतसाब किया जाता है तो फिर चीखें क्यों निकलती हैं, चाहे वो हुक्मरान खानदान हो या अपोजिशन के अरकानी क्यों ना हो। लेकिन आज बड़ी अहम बात करें हुसैन नवाज कि हम इस केस को त्यारा हाईजैकिंग जो केस था वो नहीं बनने देंगे। त्यारा हाईजैकिंग केस किसने बनाया था? मुस्तफ़ा खोखर साहब। क्योंकि मैं बार बार वही बात करूंगी, इनके खदशात हैं, ये सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं, उंगलियां अच्छा बनाया जा रहा है, मान लिया आपने, बना लिया, हकीकत है बनना चाह रहे हैं। ये बात मैं जनरल साहब से इत्तेफाक करूंगा, बनना चाह रहे हैं। देखें, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो नया स्पीकर ने सेशन बुलाया, नया लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब हो गया। यहां पर अगर आपको इतना डर और इतना खौफ है, आप इसको जमहूरियत की बका की जंग बनाकर पेश कर रहे हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जमहूरियत के लिए कुर्बानियां हैं वो उसे किसी से ढकी छुपी नहीं, और जितनी कमिटमेंट हमारी इस जमहूरियत डेमोक्रेसी सिस्टम के साथ है, हम इसको नहीं समझते कि ये जमहूरियत के खिलाफ जंग है, ये जमहूरियत के ऊपर कोई हमला होने जा रहा है। हम ये समझते हैं, हम ये नून लीग वावेला सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उनके पास दिफा और कोई नहीं है। अगर मजा का खेज किस्म का कतरी खत जो हो, सिर्फ उसकी बुनियाद पे ये सारा केस अगर अपना खड़ा करेंगे तो फिर उसके बाद तो उन्होंने शोर ही मचाना है, क्योंकि उस खत की तो कोई वैल्यू नहीं। लेकिन 2 मेंबर्स चले गए कतर, रात गए चले गए, और हुकूमत ला इल्म थी इस चीज से कि वो कतर जा चुके हैं, इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। तो हुकूमत को इत्मीनान में लेना उनके लिए जरूरी नहीं है। वो JIT है, इंडिपेंडेंटली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत काम कर रही है। वो पहले प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करें, नोटिफाई करें कि जी जनाब हम जा रहे हैं। ऐसा करने की उन्हें कतई जरूरत नहीं है। JIT ने अगर इनके खिलाफ फैसला दिया, बफर से महाल JIT ने अगर इनके खिलाफ फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट की बिना पर अगर कोई फैसला करती है, प्राइम मिनिस्टर को अगर बफर से महाल डिस्क्वालीफाई करती है, स्पीकर नया सेशन बुलाए। ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। वेरी क्विकली 1 मिनट जरूर आप उस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। मियां महमूद रशीद साहब, ये जो बात हो रही है ना, प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कि सादिक और अमीन नहीं रहे, लेकिन हुकूमत के पास एक ऑप्शन मौजूद है। हुकूमत सोच रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन होती है, सदर साहब पार्डन कर सकते हैं उनकी सजा को, उनको माफ कर सकते हैं आर्टिकल 45 के तहत। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, तो क्या उनकी कोई मॉरल अथॉरिटी रह जाएगी? कोई रिट रहेगी उनकी? एक आदमी जिसे सुप्रीम कोर्ट कहे कि सादिक अमीन नहीं हो, क्वेश्चन डज नॉट राइज। कोई कर सकता है, कोई सोच सकता है इस तरह? ये तो जो कुछ अब तक हो गया है, इस पर ही मियां नवाज शरीफ को चाहिए था। वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 3री दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, एक ऑनरेबल तरीका था कि वो स्टेप डाउन करते, उनका कद बढ़ जाता, लोगों की सिंपथी भी होती। अब ये मियां जावेद लतीफ और उनके दोस्त जो आहो बकार रोना धोना कर रहे हैं ना, इससे उल्टा ये उनकी पोजीशन को खराब कर रहे हैं। ये एक ऑनरेबल तरीके के साथ कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर 3 जजों ने मेरे बारे में ये कहा। अच्छा, लेकिन हम कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता करने की। लगता है आपने बद्दुआ दे दी, वो सिग्नल ही फ्रीज हो गया। तो मुश्किल काम है हुकूमत को डिफेंड करना। सादिक और अमीन नहीं रहते, फिर क्या करेंगे आप? मेरी एक गुजारिश सुन लें। पहली बात तो यह है कि हमें वैसे JIT के बनने का जो तरीकाकार है उस पर भी इख्तलाफ है, मशकूक है वो तरीका, और उसका अमल भी कैसे सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम किया है, बात अगर आपने सुन माना लें, उसको, आपने माना उसको, अगर बात सुन लेंगे तो फिर मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये बता दें कि MI का बंदा, मुझे ये बता दें ISI का बंदा, इनकी ट्रेनिंग, इनकी जनरल साहब बड़ी माजरत से इनसे पूछें, उनकी ट्रेनिंग, उनकी तरबियत होती है कि दुश्मन की किसी साजिश को बेनकाब करना, उसको देखना, फाइनेंस के हवाले से इदारे को कमांड किया। मैं पूछ लेती हूं इस हवाले से नहीं होती, उनको पूछ लेती हूं जनरल साहब, आप कह रहे नहीं होती, जनरल साहब इदारे में रह चुके हैं, उन्होंने मुल्क के अंदर भी अगर कोई साजिश हो तो उसको बेनकाब करना। अच्छा, लेकिन चीज ये है, मैं आपको चीज बताऊं, देखें सर, ये बार-बार एतराज है, मैं एक चीज बताऊं, अब 2 मेंबर्स पे भी मेरी बात सुनिए, वो इन्हीं को खुश करने के लिए वो 2 मेंबर डाले गए, क्योंकि वो नॉन लीग्स वाले में भी थे। अच्छा, और वो इनकी फेवर में गई।
नहीं कर वहाँ कुछ नहीं हुआ। वहाँ तो उन्होंने सेटलमेंट करवा दी थी। वही मैं बता रहा हूँ। तो वो अब एतराज़ इसलिए है कि वहाँ पे दूसरे मेंबर काम कर रहे हैं। असल चीज़ ये है कि इस मुल्क में अगर आपने ये क्या ऐसे कहते हैं, आपने इलेक्शन कराने हैं तो कहते हैं फौज की निगरानी में कराते हैं, सेंसस कराना है तो फौज की निगरानी, सैलाब आए तो फौज आ गई। तो जीआईटी को थोड़ी उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 बंदे भी डाल दिए। अब मैं मानता हूं कि उनको व्हाइट कॉलर क्राइम के ऊपर ट्रेनिंग नहीं है, कर दूसरे रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह की उनसे असिस्टेंस मांगते होंगे वो दे देते होंगे, लेकिन कम से कम इनकी नजरों में और बाकी कौम की नजरों में क्रेडिबिलिटी तो रहनी चाहिए। आखिर सेंसस उन्होंने कराया, फौज ने करा के दिया है, इलेक्शन वो करवा के दें तो आप कहते हैं जी ठीक है। लेकिन वो कहते हैं हर साजिश के पीछे भी तो फौज होती है। जब मियां साहब का वक्त आए तो कहें जी अब ये बंदे ठीक नहीं है, बाकी कौम के लिए आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब डॉन लीग्स के मामले में उन्होंने काम किया तो वो बड़ी इज्जत है, इसको मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। हमारी ख्वाहिश है कि इसका बड़ा एहतराम है पूरी कौम को, तो इस तरह के सियासी मामलात में नहीं उलझाना चाहिए। अच्छा, नहीं उलझाना चाहिए, लेकिन अगर आगे सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया, आप भी वकील हैं, आप बेहतर बता कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ है और उन्होंने लड्डू खा दिए थे उस दिन, भूल के खाए थे लड्डुओं के बाद। जिस दिन जीआईटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उसी दिन इनको एतराज कर देना चाहिए था, वो तो इनके इख्तियार में था और अदालत ने इनसे पूछा और अदालत ने इनसे पूछा भी था, उन्होंने कहा कि लेकिन उन्होंने कहा ठीक है। ये हम इसलिए करते रहे कि हम ये चाहते थे कि इन्वेस्टिगेशन हो, हम आज भी ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंतकाम नहीं लेना चाहिए, इंतकाम नहीं लेना चाहिए। मियां महमूद रशीद साहब, ये बार बार फिर होने लगी है जावेद साहब, तो जी फरमाइएगा। जब शुरू होने लगी है इन्वेस्टिगेशन तो मैं मियां जावेद साहब से अर्ज करूंगा कि आप पेशेंस के साथ, आपके जो जायज शिकायत हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट में चले गए, आपने एतराज कर दिया कि जी इन 2 मेंबर्स के ऊपर हमें एतराज है, फिर और तहफ़्फ़ुज़ात का भी आपने इजहार किया, सुप्रीम कोर्ट ने ट्वाइसली आपकी एप्लीकेशन टर्न डाउन कर दी। अब उसके बाद आप बजाय इसके कि इसको पॉलिटिसाइज करें और एक दूसरे रुख की तरफ लेके जाएं, ये बार बार आप जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं या आपकी दबी हुई ये ख्वाहिश है कि फौज आ जाए, तो जनरल अमजद साहब ने कह दिया कि फौज बिल्कुल भी नहीं आएगी, पूरी कौम ये समझती है फौज नहीं आएगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं फौज को आप बुलवाना चाह रहे हैं। सीन है मियां साहब, वो ये कह रहे हैं आप लोग साजिश कर रहे हैं, उसके नतीजे में आप चाह रहे हैं। ये पूछ लें हम एहतसाब जो है, हम जो लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं उन्हें हम कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हमारा सारा फोकस है कि ये जो तफ्तीश शुरू हुई है ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में जेआईटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करे और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो पूरी कौम को तस्लीम करना होगा। मियां साहब, इस पर लड्डू कौन खाएगा? इस पर जो फैसला आएगा सर, इस पर जो फैसला आएगा आप क्या देख रहे हैं? लड्डू पूरी कौम खाएगी। पूरी कौम को खुशखबरी मिलेगी कि करप्ट हुक्मरान एलीट जो है वो एक्सपोज होकर कैफरे किरदार तक पहुंचेगी और आइंदा किसी को जुर्रत नहीं होगी जब इस तरह के बड़े लोगों पर हाथ डलेगा और वो उनका एहतसाब होगा, उनको सजा हो। चलें, वो आप कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। खोखर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि 10 जुलाई के बाद आप क्या देख रहे हैं, क्या लग क्या रहा है कि इस बार फिर मिठाइयाँ वो कह रहे हैं पूरी कौम खाएगी? इस बार इस फैसले में तो 20 अप्रैल के हमने देखा था, इन्होंने मिठाइयाँ बांटी, पीटीआई वालों ने मिठाइयाँ बांटी। वालों की तो शायद बांटने की कुछ समझ आती थी, हुकूमत ने फिर जब तक उसका उर्दू तर्जुमा नहीं पढ़ा तो नहीं समझ आई, जल्दबाजी में इन्होंने बस पीटीआई का मुकाबला करने के लिए मिठाई बांट दी। देखिए अस्मा, बुनियादी जो हमारा डिबेट है ना, डिबेट है हमारा पाकिस्तान के अंदर एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी, ये उसी का एक जुज है कि जिसके तहत नवाज शरीफ के एहतसाब की बात हो रही है या उनके खानदान की। तो गुजारिश ये कि हमने ये एक उसकी तरफ एक कदम होगा, लेकिन हमने अभी भी अपने माशरे के अंदर, हमने अभी भी अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमने एहतसाब का जो निज़ाम राइज कर रखा है वो माजरत के साथ वो ठीक निज़ाम नहीं है। हमें एक ऐसा निज़ाम जरूर लेकर आना है कि जिसके तहत कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अक्रॉस द बोर्ड, चाहे उसके अंदर जी हाँ उसके अंदर अगर पाकिस्तान की अफवाज शामिल हैं, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जजेस शामिल हैं, जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी, सबका एहतसाब वो निजाम हमें लेकर आना चाहिए। लेकिन बात तो आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं, जन साहब ने वो लुकमा दिया सिंध में कल जो कुछ हुआ सर, क्योंकि वो बाईपास कर दिया गया है नैब के जो की सिंसियरिटी को देख के मुझे याद है वो यंग ब्लड है ना, वो ज्यादा फोकस होकर बात करते हैं। अब ये मुस्तफा का एहतसाब होगा इस पे कि भाई सिंध वालों को जगाओ जाके। नहीं देखिए सर, वहां तो पूरी की पूरी असेंबली बुलडोज करके वो बिल पास कर देते हैं, ठीक नहीं किया, जहां पर हम अगर देखें पॉलिटिकल पार्टीज में हम अगर हैं
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے کیے ہوئے ہر فیصلے کے دفاع میں ہم میڈیا کے اوپر اس کے لیے آگے آ جائیں. ہمارا اپنا نقطہ نظر بھی ہے اور ہم اس کا پارٹیوں کے اندر اس کا اظہار خیال کرتے رہتے ہیں. ویسے آپ کے زبردستی سلطانی گواہ بنایا جا رہا ہے حسین نواز, آج پھر اس کی شکایت کر رہے تھے, آپ کو لگ رہا ہے باقی جے آئی ٹی والے اتنا پریشرائز کرتے ہیں؟ میں ایک گزارش کر دوں, بڑی ایک سنجیدگی سے ان چیزوں کو لینا چاہیے. بعد میں ہم یہ کہتے ہیں جسٹس نسیم حسن پہ دباؤ تھا, ہم نے غلط فیصلہ کیا. بعد میں ان رونے پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. قوم سفر کرتی ہے, ریاست سفر کرتی ہے. آج بھی اگر احتساب کی بات ہوئی سندھ میں تو نیب کا جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ادارہ ہی ختم کر دیں, تو خیبر پختونخوا میں کون سا انہوں نے اچھا کیا, احتساب کمیشن بنا اور 4 سال ہو گئے آج تک دوبارہ کوئی کمیشن بنا نہیں سکے. اس وقت بھی اس کے چیئرمین نے کہا میرے پہ دباؤ تھا. بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ لیکچر کسی دوسرے کے لیے تیار کرتے ہو, سناتے ہو, تو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. اور تیسری بات میں ایک اور کہوں گا, میں یہ کہتا ہوں حکومت چاہے جس کی بھی ہو لیکن نظام چلتا رہنا چاہیے. بالکل چلتا رہنا چاہیے, لیکن اگر آپ ایسے جارحانہ اٹیک کریں گے تو نظام کو آپ لپیٹیں سے مجھے اندیشہ کیا, ایک سیکنڈ, مجھے اندیشہ یہ ہے, میں ایک سیاسی کارکن ہوں, مجھے میں نے آج تک سیاسی وفاداری نہیں چینج کی. میری والدہ کو جیل میں ڈالا گیا میری سیاسی وفاداری چینج کرنے کے لیے, لیکن آپ نے نہیں کی. اچھی بات ہے. اندیشہ کیا ہے؟ لیکن یہاں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سیاسی وفاداریاں چینج کی اور آج کسی کی بات کی جا رہی ہے. ہاں, اندیشہ یہ ہے آسما, اگر 2/3 اکثریت رکھنے والا شخص 4 سال میں آزادی سے کام نہ کر سکے, اپنی حکومت نہ چلا سکے, تو مجھے ایک ہنگ پارلیمنٹ سے کسی کو کھڑا کر کے پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو کیا وہ کام کر سکے گا؟ ہاتھ کس نے باندھے تھے؟ ہاتھ کس نے باندھے تھے؟ میں ایک چیز 4 سال سے کیا ہو رہا تھا؟ ہاتھ کس نے باندھے تھے؟ مجھے یہ بتائیں کیا اداروں نے کام کرنے دیا؟ اس وقت تک عدالتوں کے زیر سایہ عدالتوں کی سپرویژن میں کام ہو رہا ہے. اگر میاں صاحب تیارے میں بیٹھے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف کو اس وقت یہ حرکت نہ کرتے, گھر بھیج دیتے, تو آج بھی حکومت کر رہے ہوتے, وہ بھی بیٹھے ہوتے. اور اب بھی اگر وہ کوئی اس طرح کا ڈرون اٹیک نہیں کریں گے اپنی ذات کے اوپر تو سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں. اگر ان کی پولیٹیکل بھی ہے نا تو باقی کے پولیٹیکل اندھے نہیں ہے, باقیوں کی بھی ہے نا, وہ آپ کو سارے یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہو, میاں صاحب کو بار بار تسلیاں دے رہے ہیں, یہ اکیلے خطرہ لے کے بیٹھے ہوئے. یہ آج کی کاف لیگ ہیں, یہ آج کی کاف لیگ ہیں. چلے میاں محمود رشید صاحب جی, وہ آج کی کاف لیگ ہیں آپ سب, تو یہ سسٹم کو خطرہ صرف پی ٹی آئی سے ہے, کیا آپ لوگ لپیٹنا چاہ رہے ہیں ان کو گھر بھجوانے کے چکر میں سارا سیاسی نظام لپیٹا جائے؟ مجھے یہ کڑوا سچ کہنے دیجئے کہ پی ٹی آئی وہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے کہ جو اس ملک کو ملا ہے بڑے عرصے کے بعد. یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, یہ احتساب کی بات کرتے ہیں. میرے بھائی یہاں نواز, یہ مصطفیٰ کھوکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ پچھلے 10 سال میں ان دونوں بڑی پارٹیوں کی, پچھلے 40 سال میں ان دونوں پارٹیوں کی حکومتیں رہی ہیں, لیکن ڈیٹیریٹ ہوا سسٹم. اکاؤنٹیبلٹی کہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے کسی کی؟ یہ 4 سال نواز شریف صاحب نے گزار دیے ایک دوسرے کی کرپشن کو چھپانے میں لگے ہوئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی شکل میں ایک جرت مند آدمی نے اس طرف لگایا یہ سارا معاملہ کہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. کوئی کتنا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ جی صرف ہمارا احتساب ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں جی باقی لوگوں کا احتساب کس نے کرنا تھا؟ انہوں نے کرنا تھا نا. ان کی ایف بی آر, ان کے ادارے ان کے اندر کیوں نہیں احتساب کیا انہوں نے؟ عمران خان کا کیوں نہیں احتساب کیا؟ اگر آپ اجازت دیں تو زرداری صاحب کا کیوں نہیں احتساب کیا؟ آپ کے اس آرگومنٹ کا میں ذرا ایک بڑا کوئکلی ایک جواب دے دوں کہ دیکھیے چلے ہم اپنے فیلیئرز کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن آپ کا جو نیریٹو ہے اس کی بنیاد مکمل طور پر کرپشن کے اوپر, اور جس طرح ابھی آپ نے اس کو بیان بھی کیا. خیبر پختونخوا میں آپ احتساب کا قانون جو ہے وہاں پر لاگو نہیں کر سکے, آج تک وہاں پر آپ کا احتساب کمشنر موجود نہیں ہے. 1.5 سال سے آپ اس قانون کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ نہیں کر سکے. پرانی ہے. اگر مجھے بات مکمل کرنے دیں میاں صاحب, میں نے آپ کو ٹوکا نہیں کہ اور اس میں عمران خان آن ریکارڈ ہیں کہ جنہوں نے تسلیم کیا کہ میں خیبر پختونخوا میں احتساب نہیں کر سکا, ہمارا فیلئر ہے. کپتان چینج کرنے کی بھی بات کرپشن کریں, کرپشن کا احتساب ضرور کریں, لیکن آسما ہمیں رونا یہ آ رہا ہے
کہ 2 دفعہ بینظیر کی حکومت کو ختم کیا گیا, 2 دفعہ نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا گیا, یہ کہہ کے کہ کرپشن ہوتی ہے, بے ضابطگیاں ہوتی ہیں. ایک سیکنڈ, تو ہوا کیا جب یہ اپوزیشن میں لوگ آتے ہیں کہ احتساب ہوتا ہے, احتساب سب سے بڑا عوام کیا کرتے ہیں, ووٹوں سے آئے ہیں ووٹوں سے جائیں گے. ابھی چارٹر آف حکومت موجود ہے, ووٹوں سے آئے ہیں ووٹوں سے جائیں گے. یہ پہلے پیپلز پارٹی کو پلے کیا جاتا تھا, نون کے خلاف, نون کو پلے کیا جاتا تھا, وہ سسٹم اور تھا, وہ ختم ہو گیا. 58 بھی ہوتی تھی پریزیڈنٹ کے پاس. شکریہ, سب کو شکریہ ادا کرتے ہیں اسی نوٹ کے ساتھ کہ اپوزیشن کی پارٹیز تو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ سسٹم کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے, جمہوریت کو ہم خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے, لیکن احتساب ہونا چاہیے. حکومت کے اندیشے اپنی جگہ برقرار ہیں کہ کوئی سازش ہو رہی ہے اور سازش کے پیچھے کوئی تیسری قوت موجود ہے. یہ قوت کون ہے یہ تو حکومت بالآخر 10 جولائی کے بعد لگتا ہے کہ کھل کر سامنے آئے گی, اس حوالے سے بتائے گی. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں, ٹویٹر پہ آسما ایس چودھری پہ فالو کر سکتے ہیں. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.